My presentation is water crisis in Pakistan and the remedial measures to tackle this at grassroots level. Well, I have this newspaper in my hand, ये 14 मई की newspaper है जिसमें editorial top of the page में मुझसे there water crisis पे आया है. तो इस पे मैं बाद में आऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी कम है. Before starting the presentation, I would like to start my presentation with the word of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do not waste water even if you are swimming at a running speed. پانی کی جو اہمیت بیسیکلی آپ لوگوں کو پتہ ہے, واٹر از اے نیچرل اینڈ انڈسپینسیبل گفٹ فار سروائیول. یہ جس جگہ میں پانی نہیں ہوگا وہاں پہ لائف نہیں ہو سکتی. اتنی امپورٹینس ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے, میں شورٹ کرتا ہوں. پانی کی اتنی امپورٹینس ہونے کے باوجود پاکستان ایک واٹر ڈیفیشینٹ کنٹری کیوں ہے؟ ایک سوال ہے. اتنی امپورٹینس پانی کی اتنی امپورٹینس ہے کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سوللی ڈیپینڈ آن ایگریکلچر فار دیئر لیولیہوڈ. پھر بھی پاکستان جو کہ ٹاپ 30 کنٹریز واٹر اسکیئرس کنٹریز میں پاکستان کا ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان کا نام ہے. تو اور کمنگ جو ایئرس ہے اس میں اور بھی بڑھے گا. کچھ رپورٹس میرے پاس ہیں جو میں نے پڑھی ہیں. یو این ڈی پی کے رپورٹ کے مطابق پاکستان ول بی اے ڈرائی کنٹری ان 2025. اس کے بعد ورلڈ بینک نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے تھرڈ موسٹ واٹر اسٹریس کنٹری ہے دنیا میں. پھر اس کے بعد ایک اور ہے پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورس. اس نے یہ بتایا کہ پاکستان نے 2005 میں ٹرائی آف 9 جو ہے وہ کراس کر لیا ہے واٹر اسکیرسٹی کی. اب لیٹس ڈسکس ٹو ریزنس فار واٹر کرائسس. مینلی دیر آر 2 ریزنس. فرسٹ از دا نیچرل ریزن جس میں پروناؤن ڈرافٹ کی وجہ سے واٹر اسکیرسٹی ہوتی ہے. دس از بیونڈ آور کنٹرول. یہ نہ میری کنٹرول میں نہ آپ کی کنٹرول میں, یہ قدرت کے کنٹرول میں کہ کتنے ڈرافٹ ہو کتنے نہ ہو. پھر اس کے بعد ہیومن انفلیکٹڈ ریزنس ہوتی ہیں کہ جس میں ہماری نیگلیجنس مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا ہم ڈیمز کنسرن نہیں کر پاتے ہیں. اس کے بعد کچھ اور ریزنس کیا ہو سکتی ہیں, یعنی فیلئر آف سکسیسفل گورنمنٹس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1960s کے دور میں 1960s میں ایوب خان نے فورن فنڈنگ باہر سے لون لیا, منگلا اور کربیلا ڈیم بنایا ٹو سیو واٹر بیکاز اٹ از سننا, کیونکہ یہ پانی سیو کرنا سنت بھی ہے, اس کے ساتھ پاکستان کی ضرورت بھی ہے. اس کے بعد ان دا لیٹر 5 ڈیکیڈز نو گورنمنٹ ورک ٹو پریزرو اور کنزرو واٹر. کسی گورنمنٹ نے کوئی ڈیم بنایا نہیں ہے. دیامر پاشا ڈیم کی بات چلتی ہے, اتنے سال ہو گئے لیکن کسی گورنمنٹ نے اس کو کمپلیٹ کرنے کی ذمہ داری تو لی ہے لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوا. اس کے بعد لمیٹڈ اسٹوریج کیپیسٹی. ایک پروسیس ہوتا ہے جیوگرافی کے اسٹوڈنٹ ہے, ایکسپیکٹ یو ٹو نو دا پروسیس آف سلٹنگ. سلٹنگ کی وجہ سے جو لمیٹڈ اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے, منگلا کی سو میرے پاس رپورٹڈ 25% منگلا کی جو کیپیسٹی ہے وہ سلٹنگ کی وجہ سے کم ہو گئی ہے, اور جو کربیلا کی ہے وہ 13% کم ہوئی ہے. اور ہمارے پاس کرنٹلی 10 بلین ایکڑ فیٹ واٹر اسٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے, لیکن ہمارے پاس جو اینول واٹر جو لاس ہوتا ہے وہ 106 بلین ایکڑ فیٹ ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح عاقب صاحب نے اور شاہ حسین صاحب نے بتایا تھا کہ تقریباً پاکستان کا 30 to 50 بلین ڈالر اینولی جو نقصان ہوتا ہے بیکاز آف دا ویسٹیج آف واٹر. آپ سوچیے گا کہ اگر یہ ہم سال بہ سال اینولی اگر سیو کرتے جائیں تو ہمیں کتنا پروفٹ ہوگا, پاکستان اکنامکلی اسٹیبل ہوگا. اس کے بعد جو میں ریزن بتانے لگا وہ بیسکلی اربنائزیشن یا پاپولیشن ایکسپلوژن کی بات کرتے ہیں. پاپولیشن چونی بڑھ جاتی ہے, نیڈ بڑھ جاتی ہے انسان کی. تو لیٹس ڈسکس این ایگزامپل آف کلین سٹیز دیٹ از اسلام آباد اینڈ راولپنڈی. جب کانپور ڈیم بنا تھا تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ کلین سٹیز کو پورا پانی ایڈیکویٹ پورا پانی دے دے گا, لیکن جب پاپولیشن ایکسپلوژن کی جب بات کی گئی اور جب پاپولیشن بڑھ گئی تو یہ کانپور ڈیم جو تھا وہ کم پڑ گیا اس چیز کے لیے تاکہ وہ نا پانی سارے شہر کو فراہم ہو سکے نا. اس کے بعد ایگریکلچر. شاہ حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایگریکلچر میں 90% واٹر جو پاکستان کا جو لاس ہوتا ہے وہ ایگریکلچر میں ہوتا ہے. بڑی مزے کی بات میں ریکمنڈیشن ایگریکلچر کی پہلے دینا چاہوں گا کیونکہ ایگریکلچر کی بات یہاں پہ آئی ہے. گجرات سے لے کے گوادر تک اگر ہم ایگریکلچر پہ واٹر میٹرنگ کریں, ایگریکلچر پہ اگر ٹیکس لگاتے ہیں 90% گلگت سے لے کے گوادر تک جو پانی لاس ہو جاتا ہے وہ بیکاز آف ایگریکلچر ہوتا ہے. اور ایگریکلچر سے ہم ٹیکس نہیں جنریٹ کرتے. اگر ایگریکلچر پہ ٹیکس لگ جاتا ہے اور واٹر میٹرنگ سسٹم ہم بناتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ پانی جس طرح ایک لائٹ کنزیوم ہوتی ہے تو ہم اس کا بل دیتے ہیں. جب اس طرح ایگریکلچر سیکٹر میں جب پانی کنزیوم ہوگا تو اس کا بھی بل دیا جائے گا. اور ریمیڈیل میجرس میں سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وہ عاقب صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, implementation of water policy 2018.
The then Prime Minister of Pakistan, Shahid Khan Abbasi, chaired the 37th meeting of Council of Common Interest to discuss the border crisis with the 4 chief ministers of Pakistan, except the chief minister of Gilgit-Baltistan. इधर भी हमारे साथ थोड़ी सी फेवरेटिज्म हो गया, आपको पता है. तो उसमें ये बात की गई थी कि जो एक ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको आगे बढ़ के सुना सकता हूँ. Encouraging water conservation and storage, maximizing the efficient use of water, spreading awareness and introducing water conservation lessons via school curricula. यानी एक awareness campaign दी जाएगी स्कूल करिकुलम में भी. और दूसरा, ये पॉलिसी प्रैक्टिकली लेटर्स में तो इम्प्लीमेंट हो गई है, स्पिरिट में भी इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए. और दूसरा, वाटर डेवलपमेंट के लिए सर स्टिल आई हैव 1 मिनट, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय टॉपिक. कंप्यूटर से आया हूं. वाटर डेवलपमेंट में बेसिकली हमने न्यू डैम्स बनाने हैं. पाकिस्तान की ज़रूरत है, इज द नीड ऑफ द आवर टू बिल्ड काराबाद डैम. ममता डैम हमने रेस ममता डैम बनाना है, बिरानी डैम बनाना है, हमें गोमालतम डैम बनाना है, चश्मा डैम बनाना है. और वाटर मैनेजमेंट को हमें एफिशिएंट तौर पे इस्तेमाल करना है. और सबसे ज़्यादा एक चीज़ में वाटर मीटिंग की तो मैंने बात की, जिस तरह वेस्टर्न में एक रूल्स बनाए जाते हैं कि पानी पे एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में उनके रूल्स आते हैं, उस तरह पाकिस्तान में भी रूल्स होने चाहिए. और आखिरी बात जो मैं अपने टॉपिक को एंड करना चाहूँगा, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. मैंने देखिए स्कर्दू में एक जगह है हुस्नाबाद, वहाँ पे सर्दियों में -15 to -20 जब टेम्परेचर जाता है तो वो एक काम करते हैं पानी बचाने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियरिंग. हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा सर्दी है. अगर वीडियो में कुछ इलाकों में ज़्यादा वगैरह में सर्दी है, या बलूचिस्तान के कोई ऐसे इलाके जहाँ पे ज़्यादा सर्दी है, कश्मीर में है, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाएं सर्दी में, जनवरी फरवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में. फिर वो जो ग्लेशियर होंगे वो जून जुलाई के महीने में हम इस पानी को एग्रीकल्चर या दूसरी ज़रूरत यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर व्यू सर.